صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ براءت آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 72، 69 سے 72. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار کے لیے جہنم کی آگ کا اعلان کیا کہ یہ ان کے لیے وعید ہے اللہ کی طرف سے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی اس کے لیے کافی ہے ان کے لیے، اور اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور ان کے اوپر دائمی عذاب ہے. اب پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کالذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں کے ساتھ بھی ہم نے یہ کیا. کانوا اشد منکم قوۃ و اکثر اموالا و اولادا، جبکہ شدت کے اعتبار سے انٹینسٹی لیول جو تھا طاقت کا، ان کا تم سے زیادہ تھا، اور ان کے پاس مال بھی زیادہ تھا اور اولاد بھی زیادہ تھی، یعنی ہیومن ریسورس بھی ان کا زیادہ تھا. فاستمتعوا بخلاقہم، تو جو اپنا نصیب تھا اس سے وہ مزے کرتے رہے، یعنی جو مہلت ان کے لیے لکھ دی گئی تھی، جو چیزیں نعمتوں کے طور پر انہیں دی گئی تھی، وہ اسی میں مست رہے، عیاشیاں کرتے رہے. فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم بھی اپنے نصیب کا جو حصہ ہے اس سے مزے کرتے رہو. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح تم سے پہلے والے بھی اپنا نصیب پا کر اسی طریقے سے خوش رہے اور انہوں نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا. یعنی یہاں پر یہ بڑی مذمت والے انداز میں آ رہا ہے کہ جب ایک نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے کہ جو منعم کی معرفت کے لیے مقدمہ بن جائے نعمت کا استعمال، تو پھر انسان نعمت ہی تک محدود ہو جاتا ہے اور اپنی عیاشیوں کے لیے اس نعمت کو استعمال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے باقی رہیں گی، جبکہ ایسا تو ہونا نہیں ہے. اس لیے کہ ایک محدود وقت اور مہلت ہے جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں رکھا گیا ہے. تو یہاں پر یہ ایک گویا ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ بھی نہیں بچ پائے، تم بھی نہیں بچ پاؤ گے. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی ویسے ہی محملات میں، یعنی بیکار کی باتوں کے اندر، اپنے عیاشیوں کے اندر، محملات کے اندر پڑے رہے کہ جس طرح سے وہ لوگ بھی پڑے رہے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال اکارت کر دیے گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واولئک هم الخاسرون، اور وہ خسارہ اٹھانے والے تھے. ظاہر ہے کہ اگر کیپٹل جو دیا گیا ہے کاروبار کرنے کے لیے اسے عیاشیوں میں صرف کر دیا جائے تو وہ کب تک ساتھ دے گا؟ بالآخر انسان نے اس سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے اور وہ خسارے کا شکار ہو جائے گا. تو دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں ان سے تو آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کرنا تھی، وہی نہ کی تو دنیا بھی ختم ہو جانی ہے اور دنیا میں دیا گیا کیپٹل بھی باقی نہیں رہے گا، اور خود انسان ہی کہاں باقی رہ پائے گا. اب اس کے بعد پروردگار عالم آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی ہے ان کی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کتنی امپورٹنس رکھتی ہے قرآن کی نظر میں. یہ جو بار بار گزشتہ اقوام کے حوالے دیے گئے ہیں اور ان کی خبروں کو بیان بھی کیا گیا ہے اور کبھی متوجہ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس پہلے ہی یہ خبریں آ چکی ہیں جن کا خلاصہ قرآن کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ تاریخ اور ہسٹری ایک امپورٹنس رکھتی ہے جو انسان کے لیے عبرت فراہم کرتی ہے کہ جس آئینے میں انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے اور اپنے مستقبل کو مشاہدہ کر سکتا ہے کہ وہ اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا ہے. تو یہاں پر خاص طور پر ذکر ہو گیا قوم نوح کا، عاد کا اور سمود کا. قوم عاد جن کی طرف جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور قوم سمود جن کی طرف جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. وہ قوم ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم. وہ اصحاب مدین والے، یعنی جن کی طرف جناب شعیب علیہ السلام آئے تھے. والمؤتفقات، اور بستی والے جس سے جناب لوط علیہ السلام کی قوم مراد ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 6 قوموں کا خاص حوالہ دیا گیا ہے کہ کیا ان کی خبریں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان تک نہیں پہنچی ہیں. یہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم
اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والے، اور متفقات جناب لوط علیہ السلام کی قوم۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے اور بینات معجزات ثبوت لے کر آئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ پھر غور طلب ہے کہ اللہ ان پر ظلم نہیں کرنے والا تھا تو پھر اللہ کیا کرنے والا تھا؟ ظاہر ہے کہ اللہ عدل کرنے والا تھا، اس سے آگے بڑھ کر فضل کرنے والا تھا، احسان کرنے والا تھا، مگر ظلم کرنے والا قطعاً نہیں تھا۔ تو وہ خود ہی اپنے کرتوت کا شکار ہوئے، جو ان کے اوپر عذاب آیا اس کے رسپانسبل وہ خود تھے، پروردگار پر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اب جو اس صفحے کی آخری اور نسبتاً طویل آیت ہے، اس میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ صفحے پر جب منافق مردوں اور منافق عورتوں کی بات آئی تھی، اسی وقت میں نے گزارش کی تھی کہ تھوڑا آگے جا کر مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بات آئے گی، اور یہ ایک بالکل سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ ان کو دیکھیں ان کا کیا معاملہ ہے اور ان کو دیکھیں ان کا کیا معاملہ ہے۔ تو یہاں سے پھر وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات کا، اور پھر آخر میں آئے گا کہ اللہ کیا ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، آیت نمبر 71 میں ان کی صفات، اور پھر آیت نمبر 72 میں اللہ کا وعدہ۔ تو پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، یعنی مومن کا مزاج یہ ہے کہ دوسرے صاحب ایمان کے ساتھ وہ مل کر یک رنگی یکجہتی کا مظاہرہ کرتا ہے، ورنہ اس کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ امر بالمعروف کرتا ہے اور منکرات سے روکتا ہے، یعنی نیکی کے کاموں کی ترویج کرتا ہے اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے۔ تو یہ کام خود اجتماعیت چاہتا ہے۔ ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ جس کے اندر بڑا انیشیلی انسان اپنی انفرادی سطح پر امر بالمعروف کر لے، نہی عن المنکر کر لے، لیکن بہرحال یہ ٹیم ورک چاہتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑے سے بھی بڑے اسکیل کے اوپر کرنا ہو، چاہے محلے کی سطح پر کرنا ہو اور اپنے علاقے کی سطح پر کرنا ہو، کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کاموں کے اندر ساتھی دوسرا صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اولیاء، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ اور ہم رنگ ہونا پڑے گا۔ پھر اگلی صفت یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد بھی عطا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہیں، یعنی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر ان کا فوکس یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے مطیع بندے ہیں اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ ہیں کہ عنقریب اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوگی۔ بظاہر سے اللہ کی رحیمیت مراد ہے، کہ رحمانیت تو عمومی ہے مگر رحیمیت پروردگار کے بھی یہ حقدار بن جائیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ عزیز ہے یعنی زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے، اور حکیم ہے یعنی ٹھیک ٹھیک اعمال کا انجام دینے والا۔ اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا کمپیئر کریں کہ وہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں ان کی بھی صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ ایک دوسرے سے ہیں، ایک دوسرے کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی تھالی کے، اور پھر ان کی صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ برائیوں کے ترویج کرنے والے ہیں اور نیکیوں سے روکنے والے ہیں۔ صاحبان ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ بالکل ایک الٹا معاملہ ان کا ان منافق مردوں اور منافق عورتوں کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی خیرات میں بخل سے کام لیتے ہیں اور اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ نے انہیں بھلاوے میں ڈال دیا ہے۔ جبکہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو میں نے عرض کیا تھا کہ حقوق اللہ سے بھی غافل نہیں ہیں، حقوق العباد سے بھی غافل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جو منافقین ہیں یہی فاسقین ہیں، بدکار ہیں، بد اعمال ہیں، جبکہ یہاں جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اعمال کس طرح سے منظم ہیں، کہ یہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں ان کے حوالے سے اللہ نے اپنے وعدے کا اعلان کیا اور کفار کا بھی ذکر کیا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کے لیے کافی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہاں پر جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ جن وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات،
اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ کس چیز کا؟ جناتن تجری من تحتها الانہار، ان باغات کا کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبہ، اور ان کے لیے وہاں پر فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ایک پاک و پاکیزہ رہائش گاہیں ہیں، مساکن جہاں پہ وہ رہیں گے، ورضوان من اللہ اکبر، اور یہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں جنت کی اور دوسری، وہ سب اپنی جگہ، ان سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا جو ان کے شامل حال ہے، اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ویل ڈن، کہ میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں، یہ سب سے بڑھ کر پلیجر ہے، یہ سب سے بڑی لذت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم اور بڑی کامیابی ہے کہ جو ان مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حاصل ہوگی۔ مگر صرف دعوی ایمان کرنا کافی نہیں ہوگا، جو تقاضا ایمان ہے جس کی ایک مختصر فہرست یہاں پر بیان کر دی گئی، اسے بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔